شاہ کے ملون نے ہارون کے دربار سے اجازت لے کے کہنے لگا آج شہید ہو جائے گا، آج مارا جائے گا۔ یہ ملون دربار سے واپس آیا، جس نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، اس نے موسیٰ کاظم کے زندان کا دروازہ کھولا، اس ملون نے تازیانوں کی بارش شروع کر دی۔ آخر ایک سپاہی کی آواز آئی، چھوڑ دے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ زنجیروں میں مر گیا زہرا کا بیٹا، زنجیروں میں مارا گیا سیدہ کا۔ اب انہیں ڈر تھا کہ ہم نے کام اتنا بڑا کر دیا ہے، کہیں بغداد میں کوئی شیعہ اس بات پہ حملہ نہ کر دے۔ انہوں نے بغداد کی مرکزی مسجد میں اعلان کروایا، بغداد والوں، قید خانے میں ایک لاوارث مارا گیا۔ میں وہی جملے پڑھنے لگا ہوں جو کتابوں میں ہے۔ انہیں ڈر تھا، انہوں نے اعلان کروایا بغداد کے قید خانے میں ایک لاوارث مر گیا ہے۔ اب اس کے بعد جنازوں میں کیا اعلان ہوتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ فلاں جگہ پہ ادا کی جائے گی۔ اگر نماز جنازہ کہتے تو مسلمان آ جاتے، انہوں نے نماز جنازہ کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے اعلان کیا بغداد کی مرکزی مسجد میں کہ ایک لاوارث قید خانے میں مر گیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا کہ نہیں تھا، ہمیں نہیں پتا وہ کلمہ محمد کا پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا۔ اس کا جنازہ مزدور بغداد کے پل پہ رکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اسی پل پہ اس جنازے کی شبیہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گی، لیکن جب یہ اٹھتا ہوا جنازہ دیکھنا تو ایک بات ذہن میں رکھنا، اس جنازے کو ماتمیوں نے پھولوں سے سجایا ہوگا، چادروں سے سجایا ہوگا، خوشبوؤں سے سجایا ہوگا۔ تم اس تابوت کی طرف دوڑ کے جاؤ گے، مجھے علم عباس کی قسم ہے کہ بغداد کے پل پہ موسیٰ کاظم کا جنازہ لے کے گئے، جنازہ چارپائی پہ نہیں تھا، ایک کپڑے پہ موسیٰ کاظم کا جنازہ تھا۔ انہوں نے بغداد کے پل پہ جا کے جنازہ رکھا نہیں، انہوں نے جنازہ پھینک دیا۔ جنازے کا پھینکنا تھا، ایک کالے برقعے والی بھی ایسی بھی غریبی دنیا میں کیا لوگوں کسی پر دیکھی ہے، ایسی بھی غریبی دنیا میں کیا لوگوں کسی پر دیکھی ہے۔ افسوس جنازہ کاظم کا، افسوس جنازہ کاظم کا، مزدوروں سے اٹھوا